السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طبیب اسامہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سیکرٹ۔ آج ہم کلونجی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باریک رنگ کے سیاہ دانے ہوتے ہیں۔ اکثر ان سے مشابہ پیاز کے دانے بھی اسی سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن کلونجی کے دانوں کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے۔ ان کا ایک سرا نوکیلا اور ایک سرا کچھ گول ہوتا ہے۔ اسے عربی میں حبۃ السودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے حبۃ البرکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکت والے بیج یا برکت والے دانے۔ کچھ لوگ اسے یہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اب ہمیں کچھ بات سمجھنی ہوگی، کچھ اس کا مزاج دیکھنا ہوگا۔ ویسے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بیماری سے ہی شفا ہے۔ اس کا اپنا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کے اندر اچھی خاصی خاصیت ہے گرمی کی اور خشکی کی۔ سردی سے ہونے والے جتنے بھی امراض ہیں، جتنے بھی سرد امراض ہیں جن کی وجہ سے فار ایگزامپل اب کھانسی، نزلہ، زکام، بخار یا سردی کی وجہ سے اگر فالج کا اٹیک ہو گیا ہو، اعصاب میں تناؤ آ چکا ہو، تو اس کے اندر یہ بے حد اور بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گرم امراض کے اندر یہ مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ جیسے اگر پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو یا گردوں کا مسئلہ ہو رہا ہو، آلات بول کے لیے، آلات تناسل کے لیے اگر اس کا بکثرت استعمال کیا جائے تو اچھا خاصا نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو اس کا مرکب بہت زیادہ مارکیٹ میں استعمال ہوتا ہے اسے روغن کلونجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا منجن بیچنے کے لیے یا ہم یہ کہہ لیں کہ روغن کلونجی بیچنے کے لیے یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور پھر لوگ دھڑا دھڑ اکثر لوگ روغن کلونجی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر گرم امراض جن لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو نتیجتاً ان کو فائدہ ہونے کی بجائے کچھ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر شاید میرے خیال میں ایمانی طور پہ، لاشعوری طور پہ ایمان بھی ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ہم نے تو حدیث سمجھ کے استعمال کی تھی، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے استعمال کی تھی، لیکن ہمیں فائدے کی بجائے نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے مکمل اویئرنیس، آگاہی حاصل کریں، پھر اپنے طبیب سے یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اس چیز کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مکمل طور پہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو میں بات کرتا چلا جاتا ہوں ابھی کہ کلونجی کو بہت سارے امراض کے اندر شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے امراض کے اندر تو سائنس بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس کا فائدہ ہے۔ عام طور پہ بات کروں گا کہ گھریلو استعمال میں ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال دو قسم میں ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے اسے غذا کے طور پہ استعمال کرنا ہے، ایک آپ نے اسے دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ غذا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے 10 سے 15 دانے انف ہیں، کافی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچار میں بالخصوص کلونجی پڑ رہی ہوتی ہے، اسی طرح مختلف چٹنیوں میں کلونجی پڑتی ہے، آج کل نان کلونجی کے لگتے ہیں، رس کے اندر، ڈبل روٹی کے اندر، بہت ساری بیکری کی آئٹمز کے اندر، کیک کے اندر، پیسٹریوں کے اندر بھی کلونجی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ذائقے کو بہترین کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی اس کے اندر ایک خاص خاصیت ہے، یہ اینٹی وائرس بھی ہوتی ہے، جراثیم کش بھی ہوتی ہے، کرمار بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے منہ کی بدبو کو یہ زائل کرتی ہے۔ اگر 10 سے 15 دانے منہ میں کچے رکھ کے چبا لیے جائیں تو منہ کے اندر جو مسوڑوں کی وجہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کلونجی کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اسے دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کی خوراک تھوڑی سی زیادہ کرنی ہوگی، بڑھانی ہوگی۔ تقریباً 1 سے 2 گرام ہم اس کی خوراک لیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں تقریباً ایک جو چھوٹی چائے کی چمچ ہے، ایک آدھی چمچ، چائے کی آدھی چمچ اس کی دوائی کے طور پہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اسے کیا جا سکتا ہے۔ کلونجی کو ویٹ کم کرنے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کے امراض کے اندر اگر کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو اس میں کلونجی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانسی میں، نزلہ، زکام، بخاروں کے اندر کلونجی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ فالج کے اندر، پٹھوں کے تناؤ کے اندر، یا جسم کا کوئی حصہ سن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں بھی کلونجی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جس کے اندر روغن کلونجی کو بالخصوص استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ مردانہ کمزوری کے اندر قوت باء کے حصول کے لیے روغن کلونجی کا بڑا بہترین اور زبردست علاج ہے۔ گنجے پن کے لیے
اپنی جالی دار خاصیت ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس کے اندر خاصیت تھوڑی تیز ہوتی ہے، اکال ہوتی ہے، یہ خراش اور زخم پیدا کرتی ہے، اس لیے گنجے پن میں یا برس کی بیماری میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ لگانے سے اپنی خراش کی وجہ سے وہاں پہ بند مساموں کو کھول دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو بال گر چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال شوگر کے اندر بھی مفید ہے۔ یہ شوگر کو مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کی وجہ سے جو شوگر کے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں، جو شوگر کے نقصانات ہوتے ہیں، وہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر چہرے پہ داغ، دبے، چھائیاں ہوں تو اس کے اندر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کمر میں درد ہو یا پٹھوں میں درد ہو، جسم کے کسی حصے میں درد ہو، کھنچاؤ کی وجہ سے، تناؤ کی وجہ سے، اکڑاؤ کی وجہ سے، سن ہونے کی وجہ سے، یا ایچ بی اور بے چینی والا درد ہو، تو اس کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تجربات میں آیا ہے کہ چھینکیں، الرجی، ایسی چھینکیں جو ناک کے غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے آتی ہیں، جن کے اندر ناک سے رطوبات خارج ہوتی ہیں، یا جن پہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یا ایسی کنڈیشن جس کے اندر الرجی ہو جاتی ہے، الرجی کی چھینکیں ہوتی ہیں، جو موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے، بعض کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ویسے سائنس پرابلم کی وجہ سے چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ساری کنڈیشن میں کلونجی کے تیل کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کلونجی کو کب، کیسے اور کہاں استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اس کے مکمل طور پر فوائد اچھے انداز میں حاصل ہو سکیں۔ ایک اور یاد رکھنے کی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کلونجی کا تیل 1 چمچ استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کلونجی کو کھانے میں کتنا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کلونجی کو کب، کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے، اور اس سے ہم کون کون سے گھریلو ہوم ریمیڈی، کون سے مرکبات بنا کے، کون سے فارمولے بنا کے، کون سے نسخے بنا کے اپنے گھر میں استعمال کر کے ہم بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں اس حدیث کے اوپر بھی یقین مکمل طور پہ کامل ہو جائے، اور ہم لالچی بے حس لوگوں کے یہ بتا کے سیل کرنے کے، ان کے ہتھ کنڈوں کے اندر آنے سے بھی ہم بچ سکیں۔ اذا مرضت فهو يشفين، اذا مرضت فهو يشفين، اذا مرضت فهو يشفين۔